السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر سلیمان ہوں. آپ ڈاکٹر آن لائن یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. میرا آج کی جو ٹاپک ہے وہ ہے ایکیوٹ وائرل ہیپاٹائٹس، جس کو جو ہے نا ہم لوگ جو ہے نا ایرکان یا پیلیا کہتے ہیں. بیسیکلی یہ ہے کیا چیز؟ یہ انفیکشن ہوتی ہے جگر میں. کیوں ہوتی ہے یہ؟ جو ہے نا اس کا جو مین سورسز ہے انفیکشن کا، یا تو جو ہے نا پانی ہے، یا جو سلاد وغیرہ ہم لوگ بناتے ہیں اور اس کو صحیح طریقے سے صاف نہیں کرتے، یا جو ہے نا مطلب کہ ہر وہ پروڈکٹس جو ہم اس کو پراپر کوک نہیں کرتے ان میں سے ہوتے ہیں. اب پانی ہے، یا جو ہے نا ہم اگر اس کی واش روم میں جاتے ہیں اور خود جو ہے نا ٹوائلٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا ہم پراپر ہاتھ صاف نہیں کرتے پانی کے ساتھ ساتھ، اور صابن استعمال نہیں کرتے. یا مدر جو ہے نا اپنے بچوں کے ڈائپر چینج کرتے ہیں، اور ڈائپر چینج کرنے کے بعد جو ہے نا وہ پراپر اپنے ہاتھوں کو جو ہے نا صابن سے نہیں دھوتے اور جلدی میں جو ہے نا کوئی بھی کام کوکنگ کا کرتے ہیں. تو یہ اس کی جو مین سورسز ہے اس کی اسی کی وجہ سے جو ہے نا یہ انفیکشن ہو جاتا ہے. یہ جراثیم جو ہے نا وہ، اور اس کی تھرو جو ہے نا ماؤتھ مطلب منہ کے ذریعے جو ہے نا یہ خوراک میں چلے جاتے ہیں، اور یہ جگر میں جو ہے نا بلڈ سرکولیشن کے ساتھ جو ہے نا جا کے اور جگر میں جو ہے نا اپنا انفیکشن بنا لیتے ہیں. ناظرین، یہ اس کی جو ہے نا ہم لوگ اس کو بہت زیادہ لائٹ لے لیتے ہیں، اور ہم اس کی جو ہے نا جب اکثر ہم پتہ کرتے ہیں تو ہمارا جو ہے نا اکثر ہمارے عوام اور ہمارے لوگ جو ہے نا اس میں یہ کرتے ہیں کہ ہاں اس کو پیلیا ہو گیا اور اس کو جلدی کسی کے پاس دم کے لیے لے جاؤ. تو میں دم کا یہ نہیں کہتا کہ دم غلط ہے یا اللہ کا کلام جو ہے نا غلط ہے یا اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے. اس میں نو ڈاؤٹ اللہ کا کلام جو ہے نا وہ حق ہے اور اس میں شفا ہے. لیکن اللہ جو علاج ہے یہ بھی سنت ہے. تو اور اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور ہمیں جو ہے نا اس چیز کے متعلق جو ہے نا آگاہی دی ہے، شعور دیا ہوا ہے کہ ہم اپنا جو ہے نا اپنے لیے اچھے فیصلے کر سکیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھ سکیں. تو ناظرین، میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ اس کی جو ہے نا ایرکان شروع کیسے ہوتے ہیں. جب آپ کوئی چیزیں اس طرح کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا آپ یہ سائلنٹ ہوتے ہیں، کوئی آپ کو جو ہے نا اس کے متعلق کوئی ایسا ظاہری سمٹم نہیں آئے گا. اچانک جو ہے نا یا تو الٹیاں شروع ہو جائے گی، کمزوری شروع ہو جاتی ہے، ہلکا پھلکا بخار ہو جاتا ہے، تھکاوٹ شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا زیادہ جو اس کی وہ ہوتی ہے یہ تھکاوٹ، الٹیاں اور بھوک جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر اس میں جو ہے نا جب الٹیاں شروع ہوتی ہے تو اکثر پرائمری میں جو ہے نا جو ڈسپینسر لوگ ہمارے بیٹھے ہوتے ہیں، یا اس طرح جنہوں نے کلینک کے بنائے ہوتے ہیں اور پراپر جو ہے نا ان کے ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہوتے، تو وہ جب اس چیز کو دیکھتے ہیں اس کو جو ہے نا وہ فوڈ پوائزن کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں کہ نہیں یہ آپ کو الٹی پیچس گیسٹرونٹرائٹس ہوا ہے، آپ نے کچھ کھایا اس طرح ہے یہ وہ. اور اس کی جو ہے نا چوتھے پانچویں دن جو ہے نا پھر آنکھوں میں جو ہے نا پلاہٹ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پلاہٹ جو ہے نا اس کا پراپر نیچے ایک بارڈر ہے اور ایک اپر بارڈر ہے. اور اس کی جو ہے نا ایک پراپر ڈیوریشن ہے کہ ہفتے سے لے کر یہ 3 مہینے تک جا سکتا ہے. تو یہ جتنا لینتھی ہوگا اور جتنا سویر ہوگا اتنا آپ کا جگر جو ہے نا وہ ڈیمیج ہوگا، اور اس سے جو جگر کے سیلز ہیں اندر وہ جو ہے نا خراب ہو جاتے ہیں، اس میں انفیکشن اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں. ناظرین، یہ چیز جو ہے نا اس کو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ جب یہ اپنے بارڈر سے اپ جانا شروع ہو جاتے ہیں تو اس میں جو ہے نا یہ سمٹم جو میں نے آپ کو بتایا کہ الٹی آ سکتی ہے، یا بھوک ختم ہو جاتی ہے، الٹیاں اور ہر چیز الٹی ساتھ ساتھ جو ہے نا تھکاوٹ. تو اس میں جو ہے نا آپ کو جو ہے نا چاہیے کہ آپ دم کے ساتھ ساتھ بھی جو ہے نا جتنے جلدی ہو سکے آپ ہاسپٹل میں جائے، اور ہاسپٹل میں جو ہے نا ایک پراپر وزٹ کرے. اگر بڑا بچہ ہے 12 سال سے بڑا ہے تو آپ میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس، اور اگر 12 سال سے چھوٹا ہے تو آپ بچوں والے ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کو سارا جو ہے نا وہ ڈسکس کر کے وہ آپ کو جو ہے نا دیکھ کے، آپ کے بچے کو دیکھ کے یا اس مریض کو جو ہے نا پیشنٹ کو وہ دیکھ کے تو وہ آپ کا انویسٹیگیٹ کر کے اور آپ کو اسی پراپر جو ہے نا گائیڈ لائن دے دیتے ہیں کہ آپ اس کے لیے کیا کرنا ہے. تو اس چیز کے اوپر جو ہے نا میں نے جس طرح آپ کو بتا دی کہ اس کو ہیپاٹائٹس اے بھی عام روٹین میں ہم کہتے ہیں ایکیوٹ وائرل ہیپاٹائٹس جو ہے. اور یہ جو ہے نا آپ کو میں نے اس کے متعلق بتا دیا کہ کنٹیکٹ اس کا جو ہے نا وہ فوڈ ہے، ٹھیک ہے، اور کنٹامنیٹڈ فوڈ ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا یہ جو ہے نا جو اس بندے کو ایرکان ہوا ہے اسی سے بھی جو ہے نا آپ کو، اگر آپ اس کی جھوٹے کوئی چیز کھاؤ گے تو اس سے بھی آپ کو ہو سکتا ہے، انفیکٹڈ پرسن سے جو ہے نا اس کا وہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور تیسری جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کھانا جو آپ اس کو پراپر پکاتے نہیں ہو، یا جو ہے نا سلاد کے شکل میں ہم لوگ کھاتے ہیں. پانی کا میں نے آپ کو بتا دیا کیونکہ خاص اسپیشلی ہمارے پاکستان میں جتنی بھی جو ہے نا صاف پانی آتا ہے جو گھر میں ہم لوگ یوز کرتے ہیں تو وہ جو پائپس ہوتے ہیں
وہ جو سینیٹیشن والے نالے ہوتے انہیں نالوں میں سے گزر کے آتے اور کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ سوراخ ہو جاتے کیونکہ زنگ لگ جاتے پائپ کو، اور اسی سے جو ہے نا وہ پانی اس کے ساتھ مکس کر کے تو پر اسی یا جو پراپر ان کی جو مین لائن ہوتی ہے وہ بریک اپ ہو جاتا ہے اور اس کا پانی اوپر زمین کے سطح پہ آتے ہیں اور پھر ادھر سے وہ واپس اس میں جذب ہو کے جاتا ہے. جب پانی ختم ہوتے تو اسی میں جذب ہو کے جاتے ہیں اور اسی سے جو ہے نا وہ پانی جتنے علاقوں میں جو ہے نا وہ جاتے ہیں اور اس میں جو ہے نا اس کی وہ ہوتی ہے سپلائی ہوتی ہے. تو انہیں جگہ پہ جو ہے نا جو لوگ پانی کو بوائل نہیں کرتا یا جو لوگ جو ہے نا کسی پراپر جگہ سے پانی پینے والا استعمال نہیں کرتے اور وہ لوگ یہی پانی استعمال کرتے ہیں، یا ان میں سے جو ہے نا بچے اکثر ہوتے ہیں کیونکہ بچے کو جو ہے نا وہ تو ان کی یہ سمجھ نہیں ہوتی، وہ جا کے نل کے کھول یا نل سے پانی پینا شروع کر لیتے ہیں. تو ان میں سے اسی طرح سے جو ہے نا یہ بچوں میں یا بڑوں میں یہ جو ہے نا ہو جاتے ہیں. اسکول میں جو ہے نا اگر ہائیجینک پراپر نہ ہو اور وہاں پہ بھی جو ہے نا ٹینکیاں صاف نہ ہو اور پانی اسی طرح پڑا ہو یا اس طرح ان کے یا اگر ان کے فلٹر پلانٹس لگے ہوئے اس میں پراپر جو ہے نا طریقے سے اس کی جو فلٹرز ہے وہ چینج نہ ہو کچھ عرصے کے بعد، تو ان سے بھی جو ہے نا یہ چیز اسی طرح پھیل سکتی ہے. یہ تو ان کا پہلے کا طریقہ ہوگا جی. اس کے بعد جو ہے نا آپ اس کے علاج میں کیا ہے، علاج میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلے جو ہے نا بہت زیادہ الٹیاں شروع ہوتی ہے، جب الٹیاں شروع ہوتی ہے اور اس کے ساتھ پلاہٹ شروع ہو جاتا ہے تو یہ ایک لمٹ ایک ٹائم تک جاتے ہیں. اس میں جو ہے نا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ دموں کے پاس جو ہے نا دم کے پلانا بندہ دم کرتے پلانا کرتے، اور اکثر کچھ لوگ تو بالکل ہاسپٹل کو جو ہے نا وہ اگنور کرتے، کہتے نہیں یہ ہاسپٹل میں ٹھیک ہی نہیں ہوتے، یہ تو دم کے ساتھ ٹھیک ہوتا ہے. اس کی اپنی ایک لمٹ ہے، میں نے آپ کو بتا دی کہ ہفتے سے لے کر 3 مہینے تک کسی بھی جگہ پہ جو ہے نا یہ آپ کا ہو سکتے ہیں. لیکن اس کی جو اچھا وہ ہے جب آپ اس کو ٹیسٹ کر کے اور آپ کو پتہ چل جائے تو کچھ دنوں کے بعد جو ہے نا آپ کی الٹی کم 2-4 دن آپ کو الٹی زیادہ ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کی الٹی کم ہو جاتی ہے، لیکن آپ کی بھوک کا ختم ہونا اور آپ کی تھکاوٹ یہ ختم نہیں ہوتی، یہ آپ کو ہوتا اسٹل رہے گا. پھر ابھی یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ اگر آپ کا انٹیک اچھا ہو اور آپ اسپیشلی لیکوڈ کا اگر آپ کا انٹیک اچھا ہے اور آپ زیادہ پانی ہو گیا، جوسز ہو گیا، آپ کچی لسی بناتے ہو دودھ کا اور یا جو ہے نا سادہ پانی آپ پیتے ہو، تو جتنا آپ زیادہ یہ پیو گے اور آپ آئلی چیزیں کو کم کرو گے اور اسپائسی آئلی اور اس طرح جو ہے نا کی چیزیں جو خاص کر کے جو ہے یہ برگر پیزا جنک فوڈ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا اس کو آپ ٹوٹلی جو ہے نا اوائڈ کر کے اور آپ زیادہ اپنا مقدار جو ہے نا لیکوڈ کے اوپر رکھو گے تو جتنا پانی آپ زیادہ پیو گے اتنا آپ کا یورینیشن ہوگی اور آپ کا فلٹریشن جگر کا ہوگا تو آپ کا ارکان جو ہے نا وہ بارڈر سے پہلے ہی گر جائے گا. لیکن اگر آپ یہ چیزیں نہیں کرو گے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کہیں جو ہے نا اگر بڑوں بندوں میں ہے اور آپ اس میں وہ کرتے ہو کہ آپ کا جو ہے نا وہ ہو کیا کہتے ہیں اس کو جو ہے نا آپ کا جو بندہ لیبر میں ہے اور وہ اس میں کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، تو وہ بندہ بھی اس سے زیادہ سفر ہوتا ہے. یا ان بچوں کو جب آپ پانی شانی بھی نہیں پلاتے ہو اور یا پراپر آپ اس کا ہاسپٹلائز بھی نہیں کرتے ہو تو یہ انفیکشن اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ یہ انفیکشن آپ کا جو ہے نا وہ پراپر پہنچ جاتے ہیں اس میں جگر کا جو ہے نا وہ پورا جگر اس میں انوالو ہو جاتے ہیں اور یہ ایکیوٹ ہیپیٹک فیلئر کی طرف جس میں ہم کہتے ہیں کہ فلانے کا جگر فیل ہو گیا یا اس میں پھر پراپر جو ہے نا اس میں جگر جو ہے نا وہ خون جو ہے نا جو کلاٹنگ فیکٹر اس میں ہے یا جو ہے نا بلیڈنگ فیکٹر ہے وہ اس میں پراپر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور آپ کے جو اس پیشنٹ کو جو ہے نا پھر خون لگانا پڑتا ہے تاکہ اس کی جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے نا اپنے نارمل لیول پہ آ جائے اور وہ بہتر ہو جائے. اور اکثر اس سے جو ہے نا ارکان جس طرح نیونیٹل جنڈس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ارکان اتنا زیادہ بڑھ کے دماغ میں چلا جاتے ہیں، اسی طریقے سے یہ ارکان بھی جو ہے نا اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ جگر فیل ہو جاتے ہیں، پورا خون جو ہے نا وہ بالکل اس سے جو ہے نا ہوتے ہیں، آنکھیں بہت زیادہ پیلی ہو جاتی ہے، اسکن بالکل یلو ہو جاتے ہیں کہ میں اس میں جو ہے نا آپ وہ انبلیویبل بات ہوتی ہے کہ اس کی جو ڈیتھ ہوتی ہے اور آپ جو جگر جب اس کا فیل ہوتا ہے اس پیشنٹ کا اس کی ریکوری پھر بالکل ناممکن سی ہو جاتی ہے. تو ناظرین میں اس چیز کو اسی لیے آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ یار ہم نے کیا اس پہ وہ کرنا ہے کہ ایک تو یہ کہ اگر آپ کا کسی بھی بچے کو یا بڑے کو ارکان ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ دم کر لیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نو ڈاؤٹ اللہ کا کلام حق ہے، اس میں جو ہے نا میں کوئی بھی آپ کو نہیں کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جو ہے نا یا اپنے ہاسپٹل میں جا کے پراپر ٹیسٹ کر لیں تاکہ ڈاکٹر آپ کو اس کا وہ گائیڈ لائن دے دے. اور اگر آپ اس کی گائیڈ لائن کو جو ہے نا فالو کرتے ہیں کچھ تھوڑا بہت تو آپ کو میڈیکیشن دے دیں گے جو لیور پروٹیکٹر ہوتے ہیں، لیور کو تھوڑا سا جو ہے نا موٹیویٹ کرتے ہیں، طاقت دیتا ہے. اور ساتھ جو ہے نا اس کے علاوہ آپ اپنے آپ کو جو ہے نا اپنے فیملی کے بچے جو ہے نا اس سے تھوڑا سا جو ہے نا علیحدہ کر لیں تاکہ ان کا کوئی جھوٹا نہ کھائے.
کیونکہ اسی طرح بھی یہ کنٹینٹ جو ہے نا اورلی ہوتا ہے، کیونکہ آپ جب کچھ کھاؤ گے اس سے ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس چیز کو بھی جو ہے نا آپ اتنا ہی وہ کر سکتے ہو. تو یہ ایک جو ہے نا ایسا ڈیزیز ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بندہ فار ایور جب تک اس کی لائف ہے تو وہ تھوڑا بہت جو ہے نا اس کو وہ سفر کرتے ہیں. اور ان میں اکثر یہی جو پیلیا ہوتی ہے یہی اس کی جو ہے نا سب سے زیادہ بیماری کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو ناظرین اس میں جو ہے نا اس میں احتیاط کس چیز کی جو ہے نا آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، میں آپ کو اس کا بھی بتا دیتا ہوں کہ جو بیسٹ وے ہے اس کا کہ کیسے جو ہے نا ہم اس کو سٹاپ کریں گے. تو ناظرین سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا کوئی بھی جو ہے نا کام اگر آپ کرتے ہو، اسپیشلی اگر آپ باتھ روم یوز کرتے ہو، ٹوائلٹ یوز کرتے ہو، تو آپ ادھر سے نکلنے سے پہلے جو ہے نا صابن کے ساتھ پراپر اپنے ہاتھ واش کر لیں. ٹھیک ہے، آپ گھر میں جو ہے نا جب اور صرف ہاتھ واش کرنے سے جو ہے نا اس پہ اس کا پراپر صابن استعمال کر لیں اس کے لیے. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر مدرس بچوں کے ڈائپر چینج کرتے ہیں تو ان کے پاس جو ہے نا وہ ہر وقت جلدی میں ہوتی ہے مائیں، وہ ڈائپر چینج کر کے ساتھ کوئی اور جو ہے نا کچن میں اس میں رکھا ہوتا ہے، تو ادھر سے جو ہے نا بس ہلکا سا ہاتھ کو کر کے اور جا کے وہ کچن میں شروع ہو گئے. تو ناظرین اس چیز کو جو ہے نا آپ بہت زیادہ احتیاط کریں جب آپ وہ مائیں جو اپنے بچوں کے جو ہے نا ڈائپر چینج کرتے ہو. ڈائپر چینج کرنے کے بعد اسپیشلی ویسے بھی لیکن اسپیشلی جب کچن سائڈ میں جاتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو پراپر صابن کے ساتھ جو ہے نا آپ صاف کر لیں، تاکہ آپ کا جو ہے نا جب آپ ڈائپر چینج کرتے ہو آپ کا بچہ جو ہے نا آپ کے ہاتھ اس کے بعد صاف ہو، اور آپ اپنے بچے کے لیے دودھ بناتی ہو یا کوکنگ کرتی ہو یا سلاد بناتی ہو تاکہ آپ کے ہاتھ صاف ہو اور آپ باقی لوگ جو ہے نا آپ کے فیملی کے اس چیز سے محفوظ ہو جائیں. تیسری چیز جو ہے نا آپ جب آپ کھانا تیار کرتے ہو تو آپ جو کھانا جو سلاد وغیرہ آپ بناتے ہو یا باقی چیزیں جو آپ اس کو پراپر کوک نہیں کرتے تو اس کو صحیح طریقے سے جو ہے نا آپ ایک مرتبہ نہیں 2-3 مرتبہ پانی سے دھوئے تاکہ آپ کے جو ہے نا وہ چیز وہ صاف ہو. اور تیسری بات جو ہے نا آپ اس کے ہے کہ اس کے آپ پراپر ویکسینیشن بھی کریں. تو ناظرین یہ کچھ چیزیں ایسی تھی کہ اس چیز کو جو ہے نا ہم بہت زیادہ لائٹ لیتے ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے اور سائلنٹ ڈیتھ سے ہوتے ہیں. اور بہت زیادہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا جو پیشنٹ ایڈمٹ ہوتا ہے اور وہ ایکیوٹ ہیپیٹک فیلئر میں چلا جاتے ہیں تو وہ ہفتوں کے حساب سے اسپتال میں داخل ہوتے ہیں، اور اکثر و بیشتر جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ مزید وہ اس کی جو ریکوری ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے اور اکثر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں ایسے پوائنٹس میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں جس میں جو ہے نا آپ پریشانی سے بھی جو ہے نا محفوظ رہیں اور آپ اور آپ کی فیملی صحت مند رہے، آپ کے ایکسپینسز بچے، آپ کا ٹائم بچے. کیونکہ آج کل کے دور میں 2 چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹائم اور ایکسپینسز. کیونکہ ہر وہ چیز اتنے پیک پہ چلا گیا کہ بندہ جو ہے نا ہر بندہ اس وقت پریشان ہے. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرے جو میں نے آپ لوگوں کو بتائے تو امید ہے کہ آپ لوگ اس کو جو ہے نا پسند کرو گے اور آپ اس کے اوپر عمل بھی کرو گے کہ آپ جو ہے نا پراپر اپنا جو بھی آپ کا پیشنٹ ہو، آپ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن اگر کوئی پیشنٹ آپ کا ایسے آ جائے تو آپ اس کو دم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ پراپر اس کا علاج کر کے، خاص کر بچوں میں. اور اگر آپ ادھر تک نہیں پہنچ سکتے، آپ ایسی جگہ پہ یا کیسی کوئی مجبوری ہے تو آپ نے اپنے اس پیشنٹ کو جو ہے نا میں نے آپ کو بتا دیا کہ مشروبات میں سے جو ہے نا اگر سردی ہے تو سردی میں بھی آپ نیم گرم کر کے اس کو جوسز، ہاں اگر اس کا چیسٹ خراب ہے تو پھر نہیں دو گے. اگر اس کا چیسٹ بہت زیادہ خراب ہے، اس کا اسٹمیٹک ہے یا نمونیا ہے یا بار بار چیسٹ انفیکشن ہوتے ہیں بچوں میں اسپیشلی، آپ نہیں دو گے. لیکن اگر بڑوں میں ہے یا بچوں میں اور وہ ٹھیک ہے، ان کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ٹھنڈی کوئی بھی چیز نہیں دینی ایسی. لیکن یہ کہ آپ ان کو جو ہے نا جوس دے سکتے ہو، آپ ان کے لیے ملک شیک بنا سکتے ہو، گلوکوز پاؤڈر جو ہے نا آپ گرم پانی میں ڈال کے دے سکتے ہو. اور آپ کھانے سے زیادہ اس کے اوپر لیکوڈ کی جو ہے نا وہ جب مقدار بڑھاؤ گے تو وہ بار بار جو ہے نا وہ پیشاب کے لیے جاتے ہیں اور اس سے جو ہے نا یورین میں فلٹریشن جو ہے نا اس کے لیور کی فلٹریشن ہوتی ہے اور آپ یورین کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کا وہ نکلتے ہیں. اور آپ کے بچے اگر گھر میں ہیں اور وہ ایسی جگہ پہ پوٹی کرنے کے اگر وہ واش روم نہیں جاتے، اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے، تو آپ نے اس جگہ کو بہت زیادہ اور اچھے طریقے سے وہاں پہ سرف وغیرہ ڈال کے اس فرش کو جو ہے نا آپ صاف کر کے اور جدھر تک اس کی جو ہے نا جو بچے کے پوٹی کا پانی ہے وہ جاتے ہیں تو اس جگہ کو آپ صحیح طریقے سے صاف کر لیں. کیونکہ اس کا ہے ہی فیکل اورل کنٹامینیشن ہوتا ہے، تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ اگر آپ کے بچے دوبارہ کھیلیں یا کوئی اور ایسا ہو تاکہ وہ مزید بچوں میں نہ جائے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی تو آپ ان کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ جو ہے پریس کر لیں. تھینک یو سو مچ.